نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اب ہم پہنچے ہیں جب ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم بیٹھتے ہیں التحیات پڑھنے کے لیے۔ التحیات یہ شہادت دیتے وقت جو ہم شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ نماز میں ہمارے عقیدے کا اعلان ہے اور اس کو زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ اور زور دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم دوسری دفعہ سجدے میں جا کے دعائیں پڑھتے ہیں تو جب آخری رکعت کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، خدا بڑا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو تو فرق بہت ہو جاتا ہے۔ پہلا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو صحیح رخ سے لینا ہے اور دوسرا جملہ اللہ اکبر کے کلمے کو غلط رخ سے اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ خدا بڑا ہے اس لیے میں بڑا نہیں ہوں تو آپ کے اندر اپنی ذات کے بارے میں ذمہ داری کا احساس جاگے گا، آپ کے اندر سے گھمنڈ نکلے گا اور سنجیدگی اور ذاتی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے اندر تواضع ابھرے گی جو تمام بھلائیوں کی جڑ ہے۔ اس کے برعکس جب آپ کا نعرہ یہ ہو کہ خدا بڑا ہے اس لیے تم بڑے نہیں ہو تو اس سے گھمنڈ کی نفسیات پیدا ہوتی ہے اور توڑ پھوڑ اور دوسروں کے خلاف نفرت کی نفسیات ابھرتی ہے۔ اصلاح کے نام پر ایسا فساد ظہور میں آتا ہے جو کسی حد پر رکنے والا نہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ڈرتے نہیں ہو؟ کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو جب آخری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں التحیات پڑھنے کے لیے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دعا کیا ہے اور یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی حقیقت کو جانیے تاکہ آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا وجود کیا تھا، اس کا شان نزول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام اللہ ان سے کرتے ہیں تو اللہ سے ملاقات کے وقت سلام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ تو خود سلامتی ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری ساری سلامیاں یعنی ہماری تمام قولی عبادت، ہماری فعلی عبادت، ہماری جسمانی عبادت، ہماری نمازیں، ہماری پاکیزہ کلام اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت اور برکتیں، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس وقت بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتی کی فکر تھی۔ کہا سلامتی ہو ہم پر، یہ نہیں کہا مجھ پر، ہم پر اور اللہ کے سب نیک بندوں پر۔ جب فرشتوں نے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنا تو وہ فوراً کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ساری ٹاک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان ہوئی، اور یہی ہم نماز میں التحیات دن میں 5 دفعہ، اور اگر سنتے نوافل ملائیں تو 10 سے 15 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو شعور سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو آپ کے اندر ایک بہترین عقیدے کا اعلان پیدا ہوگا، جس کو آپ زبان سے ادا کرتے وقت خاص طور پر توجہ سے ادا کریں گے، اور پھر اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دہراتے ہوئے کہیں گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا ہماری ساری قولی فعلی بدنی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ہماری ساری سلامیاں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے سارے کام اللہ کے لیے ہیں، کیا ہم ہر کام اللہ کی رضا کا کر کے تجدید ایمان کرنے آئے، عقیدے کا اعلان کرنے آئے؟ زبان سے الفاظ ادا کرتے ہوئے ایک لمحے کو سوچئے گا کہ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے میری ساری سلامیاں، میری ساری قولی فعلی بدنی عبادت کس کے لیے تھی؟ میں کس کی بندگی میں لگی ہوئی تھی؟ میں کس کی غلامی میں لگی ہوئی تھی؟ کیا میں دنیاوی کاموں میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے؟ کیا میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے؟ کیا میں اپنی شہرت کے لیے؟ کس لیے میں یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ جب اللہ نے ہاتھ پیر سلامت دیے، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں جس نے وقت دیا، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں جس نے مجھے الفاظ دیے، زبان دی۔ آپ دیکھیں کہ کسی شخص سے اس کے عزیز بیٹے کا ذکر کیا جائے تو اس کے پاس اپنے بیٹے کے بارے میں کہنے کے لیے اتنی زیادہ باتیں ہوں گی جو کبھی ختم نہ ہوں گی، مگر اس شخص کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اس طرح غیر متحرک بنا رہے گا جیسے کہ اس کے پاس اللہ کے بارے میں کہنے کے لیے کوئی بات نہیں، جیسا کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ کسی شخص کو اس کے خاندانی بزرگ کی یاد دلا دی جائے تو وہ اس قدر پرجوش طور پہ بولنے لگے گا جیسا کہ اس کے پاس اندرونی احساسات جاگ اٹھے ہوں، مگر اسی شخص کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ جذبات سے اس طرح خالی نظر آئے گا جیسا کہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا کہا جائے۔ کسی شخص کے سامنے اس کے اجتماعی اکابر کا نام لے لیا جائے، اچانک الفاظ کا دریا اس کی زبان سے بہہ پڑے گا، وہ اس وقت تک چپ نہ ہوگا جب تک آپ مداخلت کر کے موضوع نہ بدل دیں، مگر اس شخص کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے اندر کوئی جوش پیدا نہیں ہوگا، ایسا معلوم ہوگا جیسا اس کے پاس اللہ کے بارے میں بولنے کے لیے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ایک شخص کے سامنے اس کے قومی ہیرو کا چرچا کر کے دیکھ لیجئے اور پھر آپ دیکھیں گے اچانک وہ بادشاہ سخن بن کر ظاہر ہوگا، مگر اسی کے سامنے خدا کا چرچا کیا جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسا اس کے اندر اللہ کا نام سن کر کوئی ہلچل ہی پیدا نہیں ہوئی جو اس کو بولنے پہ مجبور کر دے۔ افسوس وہ لوگ جن کے پاس رجال کی تعریف کے لیے الفاظ ہوں مگر اللہ کی تعریف کے لیے ان کے پاس الفاظ نہ ہو، انسانوں کے بارے میں وہ معلومات کا خزانہ بنے ہوں گے مگر اللہ کے بارے میں ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہے جو ان کی زبان یا قلم سے جاری ہو۔ کیا سینوں میں ایمان کے سوتے خشک ہو گئے؟ کیا لوگوں نے اللہ کی عظمت کو محسوس نہیں کیا جس کو وہ لوگوں سے بیان کریں؟ کیا لوگوں کو اللہ کے کمالات کا کوئی مشاہدہ نہیں ہوا؟ کیا انہیں صرف مخلوقات کی خبر ہے؟ خداوندہ ذوالجلال کی انہیں کوئی خبر نہیں؟ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ جب ہم نماز میں تجدید کرتے ہیں، اپنے عقیدے کو دہراتے ہیں، تو کیا آپ سوچتے ہیں کیا میرا اس سے پہلے کا سارا کام اللہ کے لیے تھا؟ کیونکہ انسان تو اللہ کا غلام ہے نا۔ کیا میں حق حلال کمانے ہی کے لیے نکلا تھا؟ حق حلال ہی کما کے میں لایا؟ کیا ہم نے اس سے پہلے سارے کام ہم خواتین نے حق حلالی کے طریقے پہ کیے، اللہ کے حکم کے بارے میں کیے؟
کیا ہم نے اپنی زبان اسی طرح استعمال کی جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یا ہم نے اپنی منمانی کی؟ کیا ہم چلتے پھرتے ہماری کولی جو عبادت تھی وہ اللہ کے ذکر میں تھی، اذکار میں تھی؟ کیا ہم نے زبان کا وہ استعمال کیا جو میرے رب کا حکم تھا؟ آدمی موجودہ دنیا میں اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھ رہا ہے، وہ نڈر ہو کر جو چاہے بولتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ مال ہاتھ آ گیا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا مستقبل محفوظ ہے۔ کسی کو کوئی اقتدار حاصل ہو تو وہ اپنے اقتدار کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اس کا اقتدار کبھی چھننے والا نہیں۔ ہر آدمی پورا اعتماد چہرہ لیے ہوئے ہے، ہر آدمی ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اپنے خوبصورت گھر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اچانک پردہ اٹھتا ہے، موت کا فرشتہ اس کو موجودہ دنیا سے نکال کر اگلی دنیا میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ لمحہ پھر انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال کو دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ اچانک اس کو محسوس ہوگا کہ وہ سب کچھ محض دھوکہ تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت سمجھ لیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رکھا تھا، مگر اسے پتہ چلے گا تو وہ تو بالکل بے اختیار ہے۔ وہ اپنے مال اور جائیداد کو پا رہا تھا، مگر وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس طاقت ہے، لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا کے سامنے میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے زور ہوں۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، مگر یہاں تو اسے پتہ چلتا ہے میرا کوئی بھی نہیں۔ افسوس وہ انسان جو اسی بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے۔ اور وہ کیا جاننا چاہیے؟ یہ کہ میری تمام زندگی کا محور اور مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ میری تمام کولی فیلی بدنی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ میری زندگی تمام کی تمام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر نماز میں آپ کہیں التحیات للہ، اور میری نمازیں قرآن و سنت کے مطابق، نماز نبوی کے مطابق۔ اس پہ بھی بہت دھیان دینا ہے، انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ وہاں آئیں گے۔ ابھی صرف محسوس کریں اس چیز کو، جائے نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو سنواریں، اس کی مرضی کے مطابق وقت گزاریں، اور پھر میری تمام قول، میری ساری پاکیزہ باتیں اللہ کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی قول اللہ کی بات کے علاوہ کسی کے لیے زبان کھلے گی نہیں۔ آپ کو سوائے خدا کی باتوں کے کوئی اور بات اچھی لگے گی نہیں، لیکن اس کے لیے اللہ کو جاننا نہایت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ آپ کو اپنے اندر نظر آئے گا، اپنے وجود کو دیکھ لیں۔ اللہ ہے، یہ جو آپ بول رہے ہیں، یہ جو آپ چل رہے ہیں، یہ جو آپ ہنس رہے ہیں، یہ جو آپ رو رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ کوئی چیز بھی، کوئی کاریگری بھی آپ کی اپنی نہیں۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہارے اور حیوانات کو پیدا کرنے میں جن کو زمین میں پھیلا دیا، نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور رات اور دن کے اندر آنے جانے میں، اور اس رزق میں جس کو اللہ نے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ قرآن میں کثرت سے اس طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی جن میں کہا گیا کہ کائنات میں سوچنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں سے جن معنوی حقیقتوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا، ان کی مادی مثالیں اس نے کائنات میں ہر طرف قائم کر دی تاکہ آدمی کے لیے ان حقیقتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، تاکہ وہ دکھائی دینے والی چیزوں کے آئینے میں نہ دکھائی دینے والی چیزوں کو دیکھ سکیں۔ سورج اور چاند خدا کی روشن ہستی کا تعارف ہے، چڑیاں اور جانور خدا کی خدائی کے معصوم نمائندے ہیں۔ آسمان خدا کی عظمت اور قدرت کا اعلان ہے، پانی اور ہوا خدا کی رحمت اور شفقت کا ایک نمونہ ہے، درخت اور پہاڑ خدا کی لامحدود حسن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ انسان اگر دنیا میں اس طرح رہے کہ اس کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جاتی ہوں،
وہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہو تو ساری دنیا اس کو خدا کی یاد دلانے والی بن جائے گی. وہ ہر چیز میں خدا کا نور پائے گا، ہر چیز میں وہ خدا کی حکمت کو دریافت کرے گا. کائنات اس کے لیے خدائی سمندر بن جائے گی جس میں وہ نہائے. زمین اور آسمان اس کے لیے خدا کی جلوہ گاہ بن جائیں گے جہاں وہ اپنے رب سے ملاقات کرے. تو بند کوٹھڑی میں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی. اسی طرح بند ذہن میں خدا کا فیضان پانے سے محروم رہتا ہے. خدا کا فیضان اسی کو ملتا ہے جو اپنے ذہن کے دروازے کھولنے پہ راضی ہو جائے. تو ان بند کھڑکیوں کو کھولیں اور پھر اپنے رب کو پہچانیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی سلامیاں اور سب کچھ اللہ کے لیے پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں. تو کیا ایک انسان جب نماز میں اس طرح اپنا سب کچھ اپنے رب کے سامنے حقیقت میں پیش کرے کہ نماز کے بعد اور اس سے پہلے کی بھی زندگی اس کی اللہ ہی کے حکموں کے مطابق ہو تو کیا اللہ کی برکتیں اور اسلام رحمتیں کا نزول اس پہ نہیں ہوگا؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ تمام صالحین اس میں شامل ہیں رہتی دنیا تک. اور ہم نماز پڑھتے میں ان سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. جو کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ ہر امتی کی زبان سے نکلتے ہیں. جو چلے گئے ان کے لیے بھی، جو ہیں ان کے لیے بھی، جو آئیں گے ان کے لیے بھی. اللہ ہمیں ان میں شامل کرے. اور پھر فرشتوں کی جواب اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ بڑی بہترین گواہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ جو ہمارے ہندوستان میں ہی 16 کروڑ معبود ہیں، یہ کون ہے پھر؟ نہیں ہے نا. یہ صرف ایک اللہ کو پہچانے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ شہادت دیتے وقت ہم انگلی اٹھاتے ہیں، انگلی سے شہادت دیتے ہیں، اپنی حاضری لگواتے ہیں. اسکول کلاس میں کہا جاتا ہے نا بچوں کو ہاتھ کھڑا کریں، ہم انگلی کھڑی کر کے یا اللہ ہم حاضر اور ناظر جان کے تجھے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی. تو اس طرح تجدید ایمان کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں اور وہ بھی آپ کو ہم کرائیں گے آگے چل کے. اس کو سمجھیں اور پھر اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.